اس ہفتے کے آغاز میں ایک غیر معمولی واقعہ ہوا جس میں پنجاب اسمبلی نے غیر روایتی طور پر اراکین اسمبلی استحقاق ترمیمی ایکٹ ایک نیا قانون منظور کر لیا۔ اس بل کو دوسری مرتبہ کیو لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی نے پیش کیا تھا اور اہم بات یہ ہے کہ اراکان میں موجود اسمبلی میں موجود تمام اراکان نے متفقہ طور پہ اس کو منظور کیا اور اس ایکٹ کے تحت بیوروکریسی معزز اراکین اور ایوان کا استحقاق مجروح کرنے پر اب جواب دہ ہوگی۔ یہ بہت ہی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر کوئی بیوروکریٹ ایوان یا ایوان کی کسی رکن یا کمیٹی کے استحقاق کو مجروح کرتا ہے تو اسپیکر یا ایوان کی نامزد کردہ کمیٹی ایسے بیوروکریٹ کو سزا دینے کا بھی اختیار ہوگا۔ یہ پہلی بار ہے کہ کسی اسمبلی نے خود سزا لینے کا اختیار حاصل کیا ہو، وہ بھی بیوروکریسی کے خلاف۔ یعنی ایک طرح سے پنجاب کے اراکین اسمبلی نے بیوروکریسی پر نکیل ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بل کی منظوری کے بعد اسمبلی میں 49 حکومتی اور 97 اپوزیشن اراکین موجود تھے، یعنی تمام اراکین اسمبلی چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس اسمبلی تلے اکٹھے ہوئے۔ پہلی مرتبہ یہ بل پیپلز پارٹی نے پیش کیا تھا اور 14 جولائی کو اس کو ترمیم منظور کر کے اراکین پنجاب اسمبلی نے اسی دن دستخط کے لیے گورنر کو بھیجا تھا، لیکن غیر متوقع طور پہ گورنر نے پنجاب کی اس بل پر، جس غیر معمولی بل پر اعتراض لگایا، اسمبلی میں واپس بھیج دیا۔ مطلب یہ کہ تحریک انصاف کے گورنر جو وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں، کم از کم اس بل کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اراکین پنجاب اسمبلی سے بالکل مختلف انہوں نے موقف رکھا۔ 2 روز قبل انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی۔ دیکھیں، میں جو ہے گورنر کے عہدے پہ ہوں، نہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہوں، نہ میں کسی کی ڈکٹیشن لیتا ہوں۔ میں اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اور میرے ذہن میں ایک سوال تھا، آج بھی ہے، کہ جو جوڈیشری کی پاور ہیں، کسی کو سزا دینے کی پاور ہے، وہ صرف ججوں کے پاس ہونی چاہیے۔ وہ اسمبلی کے ممبرز اگر 6 مہینے کی سزا دیں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مشکلات جنم لے سکتی ہیں، لیکن فیصلہ صوبائی اسمبلی نے کرنا ہے۔ میں تو اپنی رائے دے سکتا ہوں، وہ میں نے اپنی رائے دے دی تھی۔ دوسری جانب بل کی منظوری کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے تقریر کی اور کہا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، تحفظ استحقاق بل قانون بن چکا ہے، اب بل گورنر کے پاس نہیں بھیجیں گے، بل کا نوٹیفیکیشن اسمبلی جاری کر دے گی اور وہ قانون بن جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اب کسی بیوروکریٹ میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی ممبر صوبائی اسمبلی کی بات نہ سنے، بیوروکریسی کی بدماشی اب نہیں چلنے دیں گے۔ یہ کہنا تھا اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا۔ اگر کسی بیوروکریٹ کو سینٹ والے بلاتے ہیں یا نیشنل اسمبلی والے بلاتے ہیں تو ان کی ایک سانس اوپر اور ایک نیچے ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس قانون ہے، ان کو حاضر ہونا پڑتا ہے۔ یہاں یہ حکم تھا جس کو آپ لوگوں نے پاس کیا ہے پارلیمنٹ کے تقدس کے لیے اور ممبرز کے پریویلیج کے لیے، اور اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہنڈرنس کرتے ہیں، جو اسمبلی کی کچھ سیٹیں کو روکے گا، جو کسی ممبر کی جو جائز کا پریویلیج ہے اس کو وائلیٹ کرے گا اور ہنڈرنس کریٹ کرے گا، اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے میں ان کو بات کر رہا ہوں، ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں، غلط فہمی نہ رہے۔ جیسے کہ توقع تھی، اس معاملے نے پوری بیوروکریسی میں جو کہ پہلے ہی اضطراب میں مبتلا تھی مزید مضطرب کر دیا ہے، اور خبروں کے مطابق کہ بیوروکریسی خاموشی سے اپنا رد عمل ترتیب دے رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پوری صورتحال میں معمول کے مطابق کام کرنا ایک مشکل عمل ہوگا۔ اس نئی اور غیر معمولی ڈیولپمنٹ میں بات کرتے ہیں۔ لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب۔ یہ بتائیے، اس بل کے ذریعے اراکین اسمبلی پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی مشترکہ طور پہ بیوروکریسی سے چاہتے کیا ہیں؟ کیا تھرسٹ ہے؟ وہ یہ کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے، ڈی سی، اے سیز، کمشنر اور جو پولیس ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، وہ اراکین اسمبلی کی ایک طرح سے تابع ہو جائے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں آپ تو، کیونکہ وہ امپلیمنٹ تو کر دیا گیا لیکن ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ کارواں صاحب، یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب پہلے بل لایا گیا تو وہ تو میڈیا کے ذریعے مختلف ذرائع سے ہم نے نکال کر عوام کے سامنے رکھا، تو بیوروکریسی سامنے آئی اور گورنر ہاؤس تک گئے، گورنر پنجاب سے ملاقاتیں کی صحافیوں نے بھی، اور پھر صحافیوں کا تو معاملہ لنک کر دیا گیا، لیکن بیوروکریسی پر گورنر پنجاب کی جانب سے شدید اختلافات سامنے آئے۔
लेकिन अभी तक 3 रोज हो चुके असेंबली से बिल पास हुए, अभी तक वो बिल की कॉपी सामने नहीं आ सकी। जो सेक्रेटरी असेंबली है मोहम्मद खान भट्टी, वो ये कहते हैं अभी हम आपको नहीं दे सकते, ना ही पब्लिक कर सकते हैं। एक ही कॉपी थी जो साइन करने के बाद गवर्नर पंजाब को मंजूरी के लिए भिजवा दी गई है, अभी तक उसे पब्लिक नहीं किया गया, ना ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और हुकूमत भी इनके साथ मिलकर ही मुशावरत से इस बिल लाने के लिए इकदाम करती रही। अलबत्ता ये बैकफुट पे रह के हुकूमत ने अपोजिशन का इंसाफ दिया, और खास तौर पे जब ये बिल पास हुआ तो शेर के नारे जो प्रोविंशियल लीडरशिप है, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनको कि ब्यूरोक्रेसी के जरिए हर लम्हा काम करना है, या जो कैबिनेट है, सूबाई काबीना है, या फिर पूरा निज़ाम है हुकूमत का, वो उसका क्या रद्द अमल है इस कानून के पास कर देने से, जिसमें खुद PTI के अरकान ने हिस्सा लिया? हुकूमत पंजाब का बेशमूल चीफ मिनिस्टर का, उनकी कैबिनेट का क्या रद्द अमल है? देखिए, जो कैबिनेट है वो तो उनकी तरफ से मुतअद्दिद वुज़रा से बात हुई, वो तो ये कहते हैं हम इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि चौधरी परवेज लाई साहब नाराज हो जाएंगे। और दूसरा जो प्रोविंशियल हुकूमत है, अगर इनकी बात की जाए तो ये इंडायरेक्ट इस बिल की हमायत में ही थी, लेकिन फ्रंट फुट पर आना नहीं चाह रही थी, जिसकी वजह से इनके साथ आए। और ब्यूरोक्रेसी को वो ये बात करते दिखाई देते हैं कि क्योंकि अभी तक मुसवदा हमने भी नहीं पढ़ा और किसी मेंबर असेंबली ने नहीं पढ़ा, और वुज़रा यहाँ पर मुसवदा लेने के लिए कोशिश करते रहे, उन तक भी नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से हम इस पर कुछ बात नहीं कर सकते। अलबत्ता वो मीटिंग्स में ब्यूरोक्रेसी का साथ दिखाई देते हैं, उनके हक में खड़े होने के दावे करते हैं कि जब आ जाएगा तो आप अदालत में जा सकते हैं, हम ऐवान में बात करेंगे, लेकिन अभी तक किसी की जानिब से कोई बात नहीं की गई। और वजीर कानून राजा बुशारत खुद ये, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट वजीर है, उन तक ये मुसवदा अभी तक नहीं पहुंचा, उनकी जानिब से तस्दीक की गई है कि ना तो वजीर कानून के पास मुसवदा है, ना हमने देखा है। बहुत ही गुंजलक सिचुएशन है हसन रजा साहब, ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे।